قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور بر صغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا بر صغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کی وفات پر سری لنکا کے وزیر اعظم سینا نائکے نے کہا تھا کہ دنیا کے سیاسی لیڈروں کے درمیان مسٹر جناح سب سے الگ، غیر معمولی، قد آور بلکہ دیوہیکل نظر آتے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل عبد الرحمن عزام پاشا نے کہا تھا، مسٹر جناح ساری دنیا کے عظیم ترین لیڈروں میں سے ایک تھے۔ سر سلطان محمد شاہ آغا جان نے کہا تھا کہ میں مسٹر محمد علی جناح کو ان تمام عظیم لوگوں سے زیادہ عظیم تصور کرتا ہوں جن سے ملنے کا موقع ملا۔ مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی قائد کے سیاسی مخالف تھے۔ انہوں نے بھی ہمارے محبوب رہنما کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسٹر جناح اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ وہ سیرت و کردار کی ان بلندیوں پر تھے جہاں کوئی طمع، کوئی خوف، کوئی طعنہ انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ عزم و ہمت کے پہاڑ تھے جسے خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ عالمی شہرت کے عظیم دانشور برٹرینڈ رسل نے کہا، اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی پوری سیاسی تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں گزرا جسے مسلمانوں میں اتنی محبت حاصل ہو جو مسٹر جناح کو حاصل ہوئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے شدید ترین مخالفت کے باوجود بھی ہمارے قائد کا ذکر ان الفاظ میں کیا، مسٹر جناح اعلیٰ کردار اور سیرت کے مالک تھے، اور یہی مؤثر حربہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے زندگی بھر ہر مارکے کو سر کیا۔ برطانوی وزیر اعظم مسٹر اٹیلی نے کہا، مسٹر جناح کا بے مثل جذبہ حریت اور شبانہ روز محنت ہی وہ سرمایہ ہے جس نے پاکستان جیسے ملک کی بنیاد ڈالی۔ سر ونسٹن چرچل نے کہا، مسٹر جناح بڑے ذہین و فطن سیاستدان ہیں۔ میں مسلمانوں کے اس بڑے لیڈر کی یاد کو کبھی دل سے نہیں بھلا سکتا۔ برطانوی ہند کے وائسرائے لارڈ ویول نے کہا، مسٹر جناح مخلص قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی ہیں۔ مسٹر جناح کے ارادے اٹل ہیں، ان کو اپنے ارادوں اور رائے سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا، مسٹر جناح اگر کسی فریق سے سمجھوتا کرتے تھے تو اصولوں کو قربان نہ کرتے ہوئے مردانہ وار سمجھوتا کرتے تھے۔ مسٹر جناح نے کبھی کوئی سمجھوتا جھک کر اور بزدلانہ انداز میں نہیں کیا۔ یہ اس عظیم لیڈر کی بڑی خوبی تھی۔ ورڈ کٹ آن انڈیا کے مشہور مصنف بیورلی نکلسن نے، جو برطانیہ کے پرانے صحافی تھے، 1943 میں اپنی کتاب لکھی جس میں کہا، مسٹر جناح ایشیا کے سب سے زیادہ اہم شخص ہیں
اور یہ بھی لکھا کہ انڈیا کے سیاسی نقشے پر مجھے مسٹر جناح بونو کے درمیان ایک قد آور اور دیو ہیکل شخصیت نظر آتے ہیں۔ 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک مضمون میں انہوں نے لکھا، یہ شخص جس نے پاکستان کو وجود بخشا، ایک دن اس کے سابق مخالفین بھی تسلیم کریں گے کہ وہ متمدن دور کی تاریخ میں بلند ترین شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ مزید کہا کہ مسٹر جناح ایشیا کی اہم شخصیت تھے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جنگی صورتحال کو بدل سکتے تھے۔ سر سلطان محمد شاہ آغا جان نے مزید کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مدبرین کو دیکھا، لارڈ جارج، چرچل، کرزن، مسولینی، مہاتما گاندھی، لیکن ان سب میں جناح سب سے زیادہ عجیب اور قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قوت اور کریکٹر میں جناح سے زیادہ صاف ستھرا اور روشن نہ تھا، نہ ادراک و فراست اور عزم و استقلال کے ساحرانہ امتزاج میں ان سے کوئی آگے تھا، اور یہی اسٹیٹ کرافٹ ہے۔ برطانوی وائسرائے کی بیگم لیڈی ویول نے مسٹر جناح کے بارے میں جو کہا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں جن خوبصورت ترین لوگوں کو دیکھا ان میں سے ایک مسٹر جناح ہیں۔ مغرب کا نہایت واضح، تقریباً یونانی ناک و نقشہ اور مشرق کی خوبی و لطافت اور حرکات و سکنات مسٹر جناح کے اندر دونوں کا امتزاج تھا۔ قائد اعظم کی وفات ہوئی تو بلبل ہند مشہور شاعرہ اور دانشور سروجنی نائیڈو نے ایک خط محترمہ فاطمہ جناح کے نام لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ ہیں، بے انتہا پیاری فاطمہ، تم کو معلوم ہے میں کس قدر دل کی گہرائیوں سے تمہارے غم میں شریک ہوں۔ ہزار ہاتھ سوگوار ہیں جو اپنے عظیم رہنما کو خراج تحسین ادا کر چکے ہیں اور ادا کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے غم و الم کی درد انگیز خاموشی میں اپنی یادوں اور محبتوں کے غیر فانی بول بھیج رہی ہوں۔ ان کو میرے پیارے اور محبوب دوست جناح کی قبر پر رکھ دینا۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے سی ای او ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے پی ٹی وی ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا، مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کانٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔